تمسك بكم وأمن من لجأ إلى مسلم يا سيدي يا مولاي. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مجالس بشرۂ مجالس کا یہ سلسلہ اور اگر آج اس سلسلے کی آدمی مجلس ہے خدا سلامانی کی رحمتیں اور پوری مجالس سے سرکار شعبہ کا ایمان ہوتا رہے. بانیان مجلس اور محترمین مجلس کا میں شکر گزار ہوں. بر وقت آ کر کے یہاں وسائل کا روز بنا کسی قدم کے فراہم کرتے رہیں. ممکن ہے کہ آپ جو وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت انہوں نے فرمائی. میں اپنی تقریر کے اول ہی میں معذرت چاہتا ہوں مولا کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس سلسلے میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی اور پھر آپ لوگوں سے مسلسل بیان کی ابتدا قرآن مجید کی ایک آیت سے کرتا رہا ہوں کہ جو سورہ حلقہ سورہ درر کی آیت. اس آیت اور اس سورے میں اللہ نے اہل بیت کے بے شمار فضائل کا تذکرہ فرمایا اور بے شمار القابات سے انسانیت کو نوازا. اسی میں سے ایک لقب آپ ذکر ہوا اور متعدد بار اس کا تذکرہ بھی کیا. مثلا فرمایا وَعَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ، کہ وہ اللہ کے بندے کہ جو ان چشموں سے سیراب کیے جائیں گے جن سے اور دوسرے چشمے ٹوٹے. عزیزان محترم، گزشتہ تقریر میں نے خدا کے منصبوں کا تذکرہ کیا تھا، مگر آج ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ خدا کے جتنے بھی منصب ہیں اور خدا کے جتنے بھی منصب دار ہیں انہوں نے اپنے سارے منصبوں کے اوپر اور سارے عہدوں کے اوپر ایک چیز کو فوقیت دی، وہ ہے لفظ عبد، یعنی بندہ ہونا. اور مثال اس کی یوں لے لیجئے کہ جب گہواری میں اللہ کے ایک نبی نے کلام کیا تو سب سے پہلے جس صفت کا تذکرہ فرمایا اسی صفت کا تذکرہ کیا. انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. یعنی دیکھیں ان تین جملوں میں تین عہدوں کا تذکرہ کر دیا. صاحب کتاب ہیں، اللہ کے مبعوث کیے ہوئے نبی ہیں، مگر نبوت کا تذکرہ پہلے نہیں کیا. صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ پہلے نہیں کیا. پہلے جس صفت کا تذکرہ کیا وہ اللہ کی عبودیت، اللہ کی عبودیت ہے. اور دیکھیں رسول اللہ کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں کتنے صفات اور کتنے کمالات ذکر کیے. کسی نبی کے لیے اتنے کمالات اور اتنے صفات ذکر نہیں کیے. مگر جب معراج کا تذکرہ آیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ معراج پر میں صاحب شریعت نبی کو لے کر کے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے حبیب کو لے کر کے جا رہا ہوں، یہی کہا کہ میں اپنے بندے کو لے کر کے جا رہا ہوں. معلوم یہ چلا کہ عبد ہونا ان تمام کے تمام منصبوں پر فوقیت رکھتا ہے. عباد کا یہ مرتبہ ہے کہ جو کسی اور منصب کا مرتبہ نہیں ہے. یہ عباد ہیں عزیزان محترم، مگر ان سب کے باوجود ایک مرتبہ اور ہے کہ اللہ نے جس لقب سے امام زین العابدین کو خاص کیا. اور آپ کا لقب زین العباد رسول اللہ نے فرمایا. زین العباد فرمایا کہ دیکھو اذا کانا یوم القیامت
جب قیامت کا دن ہوگا نادا منادن ان اللہ، تو اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، آواز بلند کرے گا، فرمایا جائے گا اینا سید الساجدین اینا زین العابدین۔ قیامت کا مجمع ہوگا، سارے کے سارے گزشتہ انبیاء موجود ہوں گے، صالحین موجود ہوں گے، سارے کے سارے رسول موجود ہوں گے۔ بھائی جتنا مجمع ہوگا وہ جنتیوں کا مجمع ہوگا، انبیاء کا مجمع ہوگا، اولیاء بیٹھے ہوں گے، صالحین موجود ہوں گے۔ اتنے سارے مجمع میں جب یہ آواز آئے گی کہ سید الساجدین کہاں ہیں، زین العابدین کہاں ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے مجمع میں کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی نہیں کھڑا ہوگا، تب میرا ایک بیٹا کھڑا ہوگا۔ جیسے ہی پکارا جائے گا زین العابدین کہاں ہیں، سید الساجدین کہاں ہیں، تب ایک میرا بیٹا کھڑا ہو کے کہے گا لبیک اللہم لبیک، اور اتنے مجمع میں کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ منظر قیامت کا ہوگا، سامنے جتنے بیٹھے ہوں گے اولیاء ہوں گے، اوصیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، مگر کوئی نہیں جرأت کرے گا کہ اپنے آپ کو زین العابدین کہلا دے۔ بھائی وہاں لوگ اپنے آپ کو عابد ثابت نہ کر پائیں گے۔ لوگ اپنے آپ کو عابد نہ ثابت کر پائیں گے، جہاں لوگ اپنے آپ کو سجدہ گزاروں کی فہرست میں نہ شامل کروا پائیں گے، وہاں پہ زین العابدین کہلانا یہ کوئی چھوٹا کمال نہیں ہے۔ یہ لقب امام کا، اور یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ آپ دیکھیں زین العابدین، یعنی کہ 12 اماموں میں ایسا کوئی امام نہیں ہے کہ جس نے اتنی عبادتیں نہ کی، سارے کے سارے عبادت میں اپنی یکتا تھے، سارے کے سارے اپنی عبادت میں بے نظیر بے مثل تھے، مگر ایسے افراد میں دیکھیں یہ جو آپ زین العابدین کا لقب ہے یہ عام لوگوں کو نظر میں رکھتے ہوئے نہیں کہا گیا، یہ مقابلہ انبیاء سے بھی نہیں ہے، اولیاء سے بھی نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ کی نسل میں فرمایا کہ میرے بیٹوں میں زین العابدین ہوگا، میرے بیٹوں میں زین العابدین ہوگا، سید الساجدین ہوں گے۔ آپ کی عبادتوں کا کیا کہنا، لیکن امام زین العابدین پہ جب گفتگو ہو تو پھر گفتگو جو ہے وہ کئی موضوع پر کی جا سکتی ہے۔ ایک تو آپ کے خود معجزات ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، خود امام سید سجاد کی جو سیرت ہے اس کی گفتگو کی جا سکتی ہے، جو آپ نے سیاسی اقدامات کیے ان کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے، آپ کی شجاعت کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے، موضوع بہت ہیں، مگر یہ صفت امام کی خاص ہے، اور یہ صفت اتنی خاص ہے کہ روایت ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک باغ تھا، ایک نخیلہ، یعنی کھجور کے جہاں درخت لگے ہوتے ہیں اسے نخیلہ کہتے ہیں، اس نخلستان میں 1000 درخت تھے، بعض روایت میں 500 درخت مشہور ہے، ان 500 کھجور کے درختوں کے باغ کے مالک امام تھے، اور وہاں جاتے تھے امام صبح کے وقت، تو جب باغ میں آتے تھے تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ شام کو جب اپنے گھر جاتے تھے تو تب بھی ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے تھے۔ غور کر رہے ہیں، اندازہ کر رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز صبح پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ عمل اس کا سبب کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ شام میں جاتا ہوں اپنے، بہرحال جو وہ باغ تھا وہ امام کا بزنس تھا، امام علیہ السلام کا وہی ذریعہ تھا، اسی سے مدینے کے لوگ پالتے تھے امام، تو فرماتے تھے کہ دیکھو جب میں شام کو جاتا ہوں تو اپنے اس باغ کو خدا کے حوالے کر کے جاتا ہوں، اس لیے ہر درخت کے نیچے 2 رکعت شکرانہ ادا کرتا ہوں، اس لیے ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور صبح جب آتا ہوں اور اپنے باغ کو صحیح و سلامت پاتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز سے شکرانہ ادا کرتا ہوں۔
ایک روایت چھٹے سرکار سے فرمایا کہ میرے جب سید الساجدین ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، 1000 رکعت نماز ایک شب میں پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے سن لینا آسان ہے 1000 رکعت نماز، لیکن اس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ بھائی ہم سے اور آپ سے دن کی 17 رکعت بھاری ہو جاتی ہے، یا کبھی اندازہ کرنا ہو تو شب قدر میں جب 100 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے۔ تو امام ایک رکعت میں، ایک دن نہیں ساری زندگی شب میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اتنی طولانی سجدے ہوا کرتے تھے، اتنے طولانی سجدہ ہوا کرتے تھے کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی پہ سجدہ کے نشان آ جاتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا کے 7 اعضائے سجدہ پہ ایسے نشان تھے کہ جیسے اونٹ کا کوہان ہوا کرتا۔ اتنے طولانی سجدے ادا کیا کرتے تھے۔ جب کسی صحابی نے کہا کہ مولا، اب غور سے سنیے گا یہ جملے، غور سے سنیے گا، کہا کہ مولا آپ تو جنت کے مالک ہیں، آپ کے جد تو سید و شباب اہل الجنہ ہیں، آپ کے بابا، آپ تو اس جنت کے مالک ہیں، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے طولانی سجدے کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اکیلا میں نہیں کرتا ہوں۔ 2 جواب امام نے دیے، کہا کہ اکیلا میں نہیں کرتا ہوں اتنی نمازیں، میرے دادا امیر المومنین کی نمازیں اگر تم دیکھ لیتے آپ تمایز نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ زیادہ عبادت گزار تھے یا وہ۔ امام یہ کہہ رہے ہیں یہی تو خاص فرق ہے دنیا کے بادشاہوں میں اور اماموں میں کہ یہاں ہر بات میں آنے والا پہلے والے کی برائی کرتا نظر آتا ہے، مگر وہاں ہر بات میں آنے والا پہلے کی تعریف کرتا ہے، اور ہر پہلے والا بعد میں آنے والے کی تعریف کیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میرے دادا امیر المومنین کی عبادتیں دیکھ لیتے تو تمہیں ایسا تعجب ہوتا کہ جیسا ابھی نہیں ہو رہا۔ تم نے ہماری عبادتیں دیکھی ہیں، تب تم نے امیر المومنین کی عبادت نہیں دیکھی، اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے سید الساجدین۔ عزیزان محترم، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، زوجہ ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی امام کی خدمت میں آئی اور آ کے کہا کہ سید و سردار میرے ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا۔ امام سے آ کر کے کہا کہ ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا، مگر امام سجدے کی حالت میں۔ زوجہ پریشان ہے، ماں کا دل ہے مطمئن نہیں ہو رہا، بیٹا کنویں میں گر گیا ہے، ماں کا دل بے چین ہے۔ امام سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا ہمارا کنویں میں گر گیا ہے، مگر امام کے سجدہ اتنا طولانی ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہا۔ بار بار ماں جو ہے تکرار کر رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، یہ کتنے بڑے امتحان کی بات ہے کہ زوجہ یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا کنویں میں گر گیا، مگر سجدہ کر رہے ہیں امام، سجدہ شکر میں ہیں، واجب نماز میں نہیں ہے کہ جسے توڑنا حرام ہے، سجدے میں ہے امام، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، طولانی سجدہ۔ جب سجدے سے سر اٹھایا، زوجہ کی طرف دیکھا، پوچھا ماجرا، کہا کہ بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم بیٹے کو لے کر کے آتے ہیں۔ پہنچے کنویں کے پاس، اشارہ کیا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ کنویں کا پانی جو زمین میں نیچے تھا، ایک مرتبہ کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ سطح تک آیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اس پانی کے اوپر اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ اطمینان
اطمینان سے بیٹھے ہوئے اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، نمازوں کی کثرت کی بنا پہ سید الساجدین نہیں کہلاتے امام زین العابدین۔ دیکھیے میں جملہ عرض کروں گا اور میں نہیں چاہتا ہوں اس وقت ایسی باتیں شب شہادت ہے، میں ایسی مجلس نہیں چاہتا ہوں اس وقت، میں جلدی کچھ واقعات بس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمازوں کی کثرت کی بنیاد پہ سید الساجدین نہیں کہلاتے ہیں، زین العابدین نہیں کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازوں کی کثرت تو اس خاندان کا شیوا ہے، نمازوں کی کثرت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ایسی حالت میں نماز پڑھ دینا۔ بھائی کربلا کے بعد بھی شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کی خاک پہ سجدہ کر دینا، یہ عبادت کا کمال ہے، یہ عبادت کا کمال ہے عزیزان محترم۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے فطرت انسانی یہ ہے کہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو سجدہ شکر بھول جایا کرتا ہے، مگر یہ سید سجاد ہے کہ جس نے شام غریبہ میں بھی طولانی نمازیں ادا کر کے بتایا کہ ہم سجدوں سے غافل ہونے والے نہیں ہیں، ہم سجدوں سے غافل ہونے والے نہیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ خلافت دوم میں جو ہے وہ آئیں گی ایران سے، اور پھر اس کے بعد آپ کے امام حسین علیہ السلام سے جناب شہر، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خلافت دوم کے زمانے میں ہوا ہوتا یہ واقعہ اور امام حسین علیہ السلام سے آپ کی والدہ کی شادی ہوئی ہوتی تو کربلا سے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سے اور اس واقعے سے یہ جو طولانی عرصہ ہے یہ امام کی عمر سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ 12 یا 13 ہجری میں اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سن 95 ہجری تک امام کی عمر 70 سے اوپر ہونا چاہیے۔ 95 ہجری میں آپ کے پاس، لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی والدہ مولا علی کے زمانے میں آئی۔ یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ بہرحال عزیزان محترم، لیکن آپ کی والدہ فارسی تھی، فارسی بولتی تھی، فارسی زبان کی، فارس میں رہنے والی تھی۔ عام طور سے عربوں میں اور فارسیوں میں نسل اور رنگ کا ایک اختلاف ہوا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، انہیں عجم کہتے تھے، اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ مگر عزیزوں، اس عقد کے بعد بعض کتابوں نے یہ لکھا کہ جب امام حسین کے یہاں زین العابدین کی ولادت ہوئی تو عرب کے اکثر لوگ یہ چاہتے تھے کہ کاش کہ ان کی بھی شادی فارس کی کسی عورت سے ہو جائے تاکہ ان کے یہاں زین العابدین جیسا بیٹا پیدا ہو جائے۔ کیسا بیٹا؟ کہ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں مدینے سے نکلا حج کرنے کے لیے، جب صحرا میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ چلا جا رہا ہے راستے میں، سفر میں، صحرا میں، لق و دق صحرا ہے۔ جب میں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے تو میں اس کے نزدیک پہنچا اور نزدیک جا کے میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جیسے ہی پوچھا میں نے کہ الی عین، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجِّ الْبَيْتِ، کہ دیکھو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر اپنے گھر کا حج واجب کیا ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ اگر حج پہ جا رہے تھے تو کسی کو بڑے کو ساتھ لے لیتے، کسی بڑے کے ہمراہ چلتے، یا اگر کسی بڑے کو ساتھ نہیں لیا تھا تو کم سے کم کوئی سواری لے لیتے، سواری لے لیتے، کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیتے، پھر اس کے بعد جاتے۔ جواب دیا بچے نے، اس نے کہا کہ سنو، زادی تقوائی وراحلتی رجلائی وقصدی مولائی، کہا کہ دیکھو میرا زاد راہ میرا تقویٰ ہے، میری سواری میرے پیر ہیں، میرا قصد میرے مولا کی طرف ہے، وہاں جا رہا ہوں، میرے مولا کی طرف میرا قصد ہے۔ تو آنے والے نے یہ کہا کہ اگر جا ہی رہتے، آپ کم سن ہیں، صحرا ہے، لق و دق صحرا ہے، کچھ
پانی لے لیتے، کچھ کھانا لے لیتے، تو پلٹ کے اس بچے نے کہا کہ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ تمہیں کوئی مہمان بنائے، کوئی کسی کو اپنا مہمان بنائے اور مہمانی میں جانے والا اپنا کھانا پینا ساتھ لے کر کے جائے؟ کیا تم نے کبھی یہ سنا؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ حاجی اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، حاجی اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، اور مہمان کے کھانے پینے کی ذمہ داری میزبان پہ ہوا کرتی ہے۔ آنے والا کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا بچے کا یہ جواب سن کے، مگر ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک برد رفتار سے گھوڑے پر سوار شخص دوڑتا ہوا، گھوڑا دوڑاتا ہوا اس بچے کے نزدیک آیا، گھوڑے سے اترا، اس بچے کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا سامان اس بچے کے ہاتھوں پر رکھا اور اس کے بعد چلا گیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا کہ یہ آنے والا کون تھا؟ تو بچے نے کہا کہ تم نے نہیں پہچانا، یہ جناب خضر ہیں، یہ جناب خضر ہیں۔ اور ہماری بارگاہ میں روز ہے اللہ کے حکم سے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک کمسنی اور یہ عادت، جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ تو اتنی کمسنی میں اتنی عبادت کیا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو آپ کے اوپر نماز واجب نہیں ہوئی، ابھی تو آپ کے اوپر یہ عبادتیں واجب نہیں ہوئی، تو کہا کہ خوفاً من النار، جہنم کے خوف سے کرتے ہیں۔ کہا ابھی تو آپ چھوٹے بچے ہیں، تو کہا کہ سنو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں؟ یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، بڑی مومنہ تھی، حبابہ ان کا نام تھا، حبابہ والیہ کے نام سے مشہور تھی۔ واقعہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں آئیں اور آ کر کے کہا کہ مجھے مہر نبوت عطا کر دیجیے، کچھ نشانی اپنی رسالت کی مجھے دے دیجیے۔ رسول اللہ نے وہاں پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور اپنی انگشتری سے اس پتھر پہ وہ نقش ابھار دی، مہر نبوت لگا دی۔ اس کے بعد حبابہ والیہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بالکل ویسے ہی عمل انجام دیا، اور وہی معجزہ جو رسول اللہ نے کیا تھا وہی معجزہ آپ نے بھی کر دیا، اور وہ نقش اپنی انگشتری کے نقش اس کے پتھر کا ابھر دیے۔ پھر اس کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں آئی، پھر یہ کہتی ہے کہ زمانہ گزرتا گیا، میں امام حسین کے وارث کی تلاش میں تھی، مگر میں اب ضعیف ہو چکی تھی، بدن میں اتنی توانائی نہیں تھی۔ ایک دن مجھے لگا کہ میں اب اور زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، تو اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے گزر جاؤں میں اللہ کی حجت کی معرفت حاصل کروں۔ اپنے گھر سے نکلی، مگر مریض تھی، بیمار تھی، ضعیف تھی، ناتواں تھی۔ آئی بنی ہاشم کے محلے میں پوچھتی ہوئی کہ علی ابن حسین کہاں ہیں؟ چاروں طرف دیکھا، تلاش کیا، نہیں ملی۔ تلاش کرتی کرتی کسی نے بتایا کہ امام مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، مسجد میں آ گئی۔ جب مسجد میں آئی تو دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے، امام کا انتظار کرنے لگی۔ امام کی نماز ہے، طویل ترین سجدے ہیں، رکوع ہے، قنوت ہے، دعائیں ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ امام کی نماز ابھی تمام نہیں ہوئی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں اب اس دنیا میں اور زیادہ زندہ نہیں رہوں گی، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ امام کی نماز ختم ہو میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، لہذا میں نے مسجد کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے یہ چاہا کہ میرا انتقال مسجد میں نہ ہو۔ میں اٹھی اور چاہا کہ مسجد کے باہر نکل جاؤں۔ جیسے ہی میں اٹھی، حبابہ باہر جانے لگی، ویسے ہی ادھر یہ باہر کی طرف اس نے رخ کیا، ادھر امام کا آخری سجدہ ختم ہوا۔ یہ ادھر آگے بڑھ رہی ہے، ادھر امام کی نماز تمام ہوئی۔ یہ ادھر جا رہی ہے، امام نے ایک پلٹی، مگر عزیز و اطاعت کا معجزہ یہ ہے کہ جیسے ہی حبابہ پلٹی تو صرف حبابہ نہیں پلٹی، جسم میں
توانائی پلٹی، بابا پلٹی، جسم میں طاقت پلٹی، جیسے ہی پلٹی جوانی پلٹ گئی۔ حکم کی اطاعت میں، ایک حکم کی فرما برداری میں پلٹی تو جوانی پلٹ گئی، پھر اس کے بعد 100 سال سے زیادہ اور زندہ رہی، 100 سال سے زیادہ اور زندہ رہی۔ اب آپ سمجھے کہ اطاعت کے معنی کیا ہے اور اطاعت کے فائدہ کیا ہے۔ بھائی اپنی کمزوری نہ دیکھو، اپنی ناتوانی نہ دیکھو، امام کے حکم کی اطاعت کا قصد تو کرو۔ توانائی وہ خود دیتے ہیں، طاقت کو خود نواز دیتے ہیں۔ اور یہ سلام کا آواز بولا، عنایت فرماتے ہیں عزیزان محترم امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام سجاد کی جو خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دیکھیں کربلا کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ لٹ چکا تھا، کچھ باقی نہیں تھا۔ عام طور سے ہمارے یہاں تصور امام کے بارے میں یہ ہے کہ بیمار ہے کربلا۔ ہم جب بھی مجلس امام کی منعقد کرتے ہیں تو اسی عنوان سے منعقد کرتے ہیں اور اپنے امام کو اسی عنوان سے یاد کرتے ہیں، بیمار کربلا۔ مگر عزیزو یہ بیمار کربلا نہ کربلا سے پہلے مریض تھا اور نہ کربلا کے بعد کبھی مریض تھا، وہ تو خدا کا اہتمام تھا، وہ امامت کی بقا کے لیے خدا کا معجزہ تھا۔ ایسا نہیں ہے نا کہ امام علیہ السلام مریض تھے، معاذ اللہ لوگوں کے ذہن میں عام طور سے بچوں کو یہ تصور آ جاتا ہے کہ امام معاذ اللہ بیمار ہی رہے کربلا۔ نہیں، وہ بیمار نہیں تھے، وہ بیمار نہیں تھے، وہ مشفی عالم ہیں، وہ اسلام کو شفا دینے والے ہیں، وہ بیمار نہیں تھے۔ عاشور میں بھی صبح عاشور تک امام بیمار نہیں تھے۔ بعض روایتیں یہاں تک بتاتی ہیں کہ عاشور میں صبح تک امام وسلط سیف، امام وہ ہیں کہ جس نے عاشور کی صبح تلوار چلائی، زخم کھائے، صبح سے بیمار نہیں تھے امام، خدا کے معجزے سے پھر ایسے مریض ہوئے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے، حالانکہ یہ نہیں معلوم یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں، لیکن علماء پڑھتے ہیں کہ بیمار نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بیمار نہیں تھے، کچھ ایسے زخم امام کو لگ گئے کہ شاید ان کی تلواروں میں زہر تھا یا کیا تھا کہ امام علیہ السلام بستر پہ پھر ایسے لیٹے کہ پھر جب امام رخصتی کے لیے آئے ہیں تب آپ نے آنکھ۔ بہرحال کچھ بھی ہو وہ امام کا معجزہ تھا، مگر ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام بیمار تھے، وہ صرف اس وقت کے لیے بیمار ہوئے۔ اور عزیزان محترم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے بعد امام علیہ السلام پھر ساری زندگی گریہ کرتے رہے اور روتے رہے اور پھر کچھ نہیں کیا۔ نہیں عزیزان محترم، صرف روتے نہیں رہے ہیں، مدینے میں جب یزید کی فوجوں نے حملہ کیا اور کئی ہزار لوگوں کا قتل ہوا، مدینے میں کئی ہزار بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، اس زمانے میں امام علیہ السلام 1000 قبیلوں کی کفالت کرتے تھے، 1000 لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ 1000 لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، 1000 خاندانوں کو، 1000 فیملیز، ان کے کھانے کا انتظام امام کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ صرف نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، صرف مسجد میں رہ کے سجدے نہیں کیا کرتے تھے، خدمت خلق بھی کیا کرتے تھے، خدمت اسلام بھی کیا کرتے تھے۔ 1000 فیملی اور اس کا انتظام امام کیا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے آپ 12 روایت پڑھتے ہیں کہ کبھی کوئی قاتلین امام کی خدمت میں آ گیا، اس نے کھانا کھایا تو امام اس کو پریشان ہو گیا، اس نے دیکھ رہا ہے کہ امام خود ہے جو کھانا کھلا رہے ہیں، کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم نے تجھے پہچان لیا۔ کہا جب پہچان لیا تو پھر وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ اور امام نے پلٹ کے کیا کہا کہ کل ہم تیرے دروازے پہ تھے، آج تو ہمارے دروازے پہ آیا۔ وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ آل محمد کا اخلاق ہے۔
مگر صرف نمازیں نہیں پڑھتے، فائدین بھی اہل عرب کھڑے ہوئے ہیں اور 700 کرسیاں لگی ہوئی ہیں جس میں الگ الگ ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ یزید نے اپنے ذاکر کو حکم دیا کہ ارکب علی ممبر، ممبر پہ جاؤ اور کچھ بیان کرو۔ ذاکر ممبر پر گیا اور اس نے بنی امیہ کے فضائل پڑھنا شروع کیا۔ فضائل تو نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے، اس نے اپنی طرف سے فضائل بنا کے لمبی چوڑی ایک تقریر کی۔ جب تقریر ختم ہوئی تو سید سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا یا یزید اذن لی حتی ان ارکب علی هذه الآوات، یزید تو مجھے اجازت دے کہ میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور کچھ ایسی باتیں کہوں کہ جس سے ان سننے والوں کو فائدہ ہو۔ کیا کہا امام نے کہ تو مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں؟ یزید کیا کہہ رہا تھا اپنے ذاکر سے کہ ممبر پر چلے جا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ ممبر، امام نے کہا کہ یہ تو لکڑیاں ہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ یعنی امام یہ بتا رہے تھے کہ سنو، قیامت تک فیصلہ کر لو، مسجد میں رکھے ہوئے ممبر کو ممبر نہ کہنا۔ ممبر وہ نہیں ہوتا ہے کہ جہاں بنی امیہ کے فضائل پڑھے جائیں، ممبر اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں۔ کہا کہ یزید تو مجھے اجازت دے دے تو میں بھی جاؤں ممبر پر کچھ کہوں، ایسا کچھ کہوں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، سننے والوں کا فائدہ ہو۔ مگر یزید نے انکار کیا، یزید نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، سفیر تھے اپنے اپنے ملکوں کے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ زنجیروں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک بیمار ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ناتواں دکھ رہا ہے، بظاہر قیدی نظر آ رہا ہے، اس کی اتنی جرأت کہ وہ یزید سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یزید تو اسے اجازت کیوں نہیں دیتا؟ تو انہیں اجازت دے دے، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یزید نے کہا کہ نہیں، میں انہیں اجازت اس لیے نہیں دے سکتا چونکہ ان رکبہ، اگر یہ ممبر پہ چلے گئے فلم ینزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، کہ اگر یہ ممبر پر گئے تو تب تک نیچے نہیں اتریں گے جب تک میری بے عزتی نہ کر دے، میرے باپ دادا کی بے عزتی نہ کر دے۔ تب تک ممبر سے نہیں اتریں گے۔ لوگوں کا اصرار ہوا تو امام ممبر پر گئے اور پھر وہ تاریخی خطبہ امام نے ارشاد فرمایا، وہ تاریخی خطبہ کہ جس کے آگے دنیا میں لڑی گئی تمام جنگ زیر ہے، دنیا کا ہر ہتھیار جس کے آگے بیکار ہے، امام نے وہ جملے ارشاد فرمائے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا اسے میں اپنے حسب اور نسب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں 6 چیزوں سے فضیلت دی اور 7 چیزوں سے اللہ نے ہمیں ممتاز کیا۔ یہ کیا بیان کر رہے ہیں امام؟ کیا بیان کر رہے ہیں ممبر پہ جا کے؟ بھائی ممبر پہ امام جا رہے تھے، امام نے کیا کہا کہ ایسی باتیں، بس آخری جملہ ہے شاید، امام نے کیا کہا کہ امام نے یہ فرمایا تھا کہ تو مجھے اجازت دے تاکہ ممبر پہ جاؤں، ایسی باتیں کروں کہ فیہا رضا اللہ، کہ جس میں اللہ کی رضا ہو اور سننے والوں کا فائدہ ہو۔ جب امام نے یہ جملے کہے تو مجھے لگا کہ شاید امام ممبر پہ جا کے نماز کی فضیلت بیان کریں گے، شاید روزوں کا تذکرہ کریں گے، کیوں اللہ کی رضا کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی توجہ نہیں کیا آپ نے؟ شاید امام کچھ عبادات کا تذکرہ کریں گے، زین العابدین ہیں کچھ عبادت کے بارے میں، مگر نہیں، امام جو ممبر پر گئے تو فضائل پڑھنا شروع کر دیے، امام جو ممبر پر گئے تو مناقب بیان کرنا شروع کر دیے۔ بھائی امام نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ دیکھو فضائل سننا اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور صرف اللہ کی رضا نہیں ہے، سننے والوں کو بھی کچھ فائدہ ہوا۔ نماز کو فضیلت بخشی جائے یا عزاداری کو فضیلت بخشی جائے، انہیں چاہیے کہ وہ سیرت زین العابدین کو پڑھیں، انہیں چاہیے کہ وہ زین العابدین سے سیکھے کہ نماز بھی پڑھو عزاداری بھی کرو۔ یہ دونوں کر کے دکھایا ہے، دونوں امام نے کر کے دکھایا، اور دونوں کی فضیلت کو امام نے بتایا ہے۔ منہال ایک مرتبہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، جیسے ہی دروازے پر آئے تو دیکھا کہ اوپر پرنالے سے پانی گر رہا ہے، بس فوراً دامن کو سمیٹنے لگے۔ جب کنیز نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ بنحال کھڑے ہوئے ہیں دامن سمیٹے ہوئے، چیٹوں سے بچنا چاہ رہے ہیں۔
کہا کہ منہار ان چھینٹوں سے بچو نہیں، یہ وہ پانی ہے کہ جس میں تمہارے امام کے آنسو ملے ہوئے ہیں، اوپر تمہارا امام وضو کے لیے بیٹھا ہے، مگر جب پانی ہاتھوں میں لیتے ہیں تو اتنا گریہ کرتے ہیں کہ پانی آنسوؤں کی شدت سے مضاف ہو جاتا ہے، آنسوؤں کی شدت سے پانی مضاف ہو جاتا ہے۔ منہار کا دل تڑپ گیا، امام کی خدمت میں پہنچے، امام سے کہا مولا کب تک گریہ کریں گے؟ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا منہار تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، کیونکہ ہماری یہ بھی میراث ہے کہ ہماری مائیں بہنیں شام کے بازار میں بے مہموں کو چادر پھرائی جائے۔ آج شب شہادت ہے، اپنے امام کو قرصہ دینا ہے، دو جملے مسائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہا کہ مولا تو آپ کے اوپر سب سے زیادہ مسائب کہاں گزرے؟ آپ کے اوپر سب سے زیادہ مسائب کہاں گزرے؟ حقیقت جس کی ساری زندگی مسائب میں گزر گئی ہو، جس نے اپنی امامت کی پہلی شام شام غریبہ کے عنوان سے منائی ہو، وہ امام کی جس نے آنکھ کھولی تو جلتے ہوئے خیمے دیکھے، آنکھ کھولی تو پھپھیوں کو بے غذا دیکھا، وہ امام، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کہاں پڑے؟ بس ایک مرتبہ تڑپ کے کہا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصائب شام میں گزرے۔ کہا مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ شام میں ہم ایسے لے جائے گئے کہ جیسے کوئی قیدی لایا جاتا ہے، ہم اس شان سے لائے گئے کہ ہم اونٹوں پر سوار تھے اور ہم پہ کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں ہم پر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ میرا امامہ جلنے لگا۔ فلحال ہم پہ سب سے زیادہ مصائب شام میں گزرے، شام میں سب سے زیادہ مصائب گزرے۔ ہاں جی تو شب شہادت آ گئی۔ شام بن عبد الملک نے امام علیہ السلام کو زہر دیا، زہر کی شدت جب امام کی بہت زیادہ بڑھی، رات کا کوئی پہر ہوگا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے بیان کیا کہ امام کے کمرے سے مسلسل گریہ کی آواز آ رہی ہے۔ زہر کی شدت جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے پیاس کا اضافہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ امام کی پیاس میں اضافہ ہوتا تھا، کبھی تڑپ کے کہتے تھے ہائے علی اکبر، کبھی تڑپ کے کہتے تھے بابا۔ پیاس کی شدت سے سینہ جل رہا ہے۔ ایک مرتبہ رات کا کوئی پہر ہے، بیٹی امام کی خدمت میں آئی، جلتے ہوئے سینے پر ایک مرتبہ سر رکھ دیا، امام کو کچھ راحت ملی ہوگی، آنکھیں کھول کے دیکھا بیٹی آئی ہے، پوچھا آنے کا سبب، کہتی ہے بابا آج ہمیں سکون نہیں ملتا، اے بابا میرا دل بڑا بے چین ہے۔ کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا بابا شام سے گھر کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بابا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیوی اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی ہو۔ بابا اب بنی ہاشم کے مردوں میں کوئی بات ہی نہیں ہے، بیوی سے یہ کہہ دو کہ اپنے بیٹے کا ماتم کہیں اور جا کر کے کرے، ہمارے گھر میں رات کی تاریکی میں نہ روئے۔ بس جیسے ہی سید سجاد نے سنا، کہا بیٹی ارے اس بیوی کو رونے سے نہ رو، ارے یہ وہ بیوی ہے کہ جسے مسلمانوں نے رونے نہیں دیا۔ یہ وہ بیوی ہے کہ جسے مسلمانوں نے رونے نہیں دیا۔ عزیز و زہر کی شدت اور بڑھی، امام کے مرض میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کے بعد یہ بنی ہاشم کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے اس شان سے نکلا کہ جنازہ اٹھانے والے تو تھے مگر کوئی تیر برسانے والا نہیں تھا۔ جنازہ امام کا اٹھا، ارے تابوت میں جنازے کو رکھا گیا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جنازے میں امام کو سکون نہ ملتا ہوگا، ارے جب کاندھا دینے والوں نے کاندھا دیا ہوگا، کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا۔
بیویوں سے الگ کر دیا تھا. ارے احترام سے کاندھا دینا، احترام سے کاندھا دینا کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں جب چچا نے کلیجے سے لگانا چاہا تو بیٹے نے کہا تھا کہ آہستہ سے کلیجے سے لگاؤ. ارے میرے گردن پہ آگی تو اس نے